بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 24 چینل کے معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا اخیر عشرہ چل رہا ہے، اور اس اخیر عشرے میں شب قدر جیسی مقدس اور پاکیزہ رات ہوتی ہے جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ملتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خاص نماز سکھانے جا رہے ہیں جو آپ کو شب قدر کی راتوں میں ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھائی تھی۔ اس نماز کے پڑھنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، غلطی سے کیے ہوئے، دن کے رات کے ہر طرح کے گناہ اس نماز کے ذریعے سے آپ کے معاف ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ شب قدر کی راتوں میں اس نماز کے پڑھنے سے خیر و برکتیں بھی نازل ہوں گی، رحمتیں آپ کے لیے برسیں گی، ساری حاجتیں آپ کی انشاءاللہ پوری ہوگی، ساری پریشانیاں ختم ہوں گی، اور خزانے غیب سے آپ کی نصرت اور مدد ہوگی۔ یہ بہت ہی طاقتور اور پاورفل نماز ہے۔ اس نماز کو شب قدر کی راتوں میں ضرور پڑھ لیا کیجئے۔ اس ویڈیو کو پلیز ضرور آخر تک دیکھیے تاکہ آپ اس نماز کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر آپ آسانی کے ساتھ میں اس نماز کو پڑھ سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، اس لیے کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر آتی ہے۔ پیارے دوستو، رمضان کا یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے اور اس کی طاق راتیں کون کون سی ہے یہ بھی آپ جان لیجئے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان راتوں کو طاق راتیں کہا جاتا ہے، اور انہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر پائی جاتی ہے۔ جس کو شب قدر مل جاتی ہے، 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے سبھی گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیں گے، اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی بھر میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ پیارے دوستو، اگر کوئی مصیبت دور کرنے کے لیے یا حاجت کے لیے یا کسی بھی ضرورت کے لیے یہ نماز پڑھے تو امید ہے کہ اس کو مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی اور اس کی حاجت اور اس کی ضرورت ضرور پوری ہوگی۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح، یعنی تسبیح کی نماز۔ آئیے اس نماز کا طریقہ بھی جان لیجئے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، اس نماز کو آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، یعنی جب صبح میں سورج نکلتا ہے تو اس وقت بھی مکروہ وقت ہوتا ہے، اور زوال کے ٹائم بھی، اور اسی طریقے سے شام میں جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ بھی مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی ٹائم اس نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس نماز کا طریقہ بھی جان لیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعات نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کریں کہ میں 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتا ہوں، واسطے اللہ کے، رخ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں،
اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں۔ سورت کو مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہیں کھڑے کھڑے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو یہیں کھڑے کھڑے 15 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں۔ پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا بھی آپ چاہیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع ہی میں یہ تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، اور پھر ربنا لک الحمد پڑھیں، اور اس کے بعد پھر یہیں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یا جو بھی آپ چاہیں۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے ہی میں یہ کلمہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھ جائیں، پھر 10 مرتبہ یہیں بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، یعنی دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے نہ ہوں، بلکہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے وہیں بیٹھ جائیں، اور پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اسی طریقے سے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں۔ یعنی جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے تو شروع میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر سورت ملائیں، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے یہیں کھڑے کھڑے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر جب دوسرا سجدہ کر کر آپ التحیات میں بیٹھیں گے دوسری رکعت میں، تو التحیات کے پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں اور پھر التحیات پڑھیں۔ تو اس طرح آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل کریں، اور چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل کریں، اور چوتھی رکعت میں بھی جب آپ التحیات میں بیٹھیں تو التحیات کے پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر اپنی التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ شب قدر کی راتوں میں اس نماز کا اہتمام فرماتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خیر و برکتیں بھی انشاءاللہ نازل ہوں گی، ساری حاجتیں مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ جو بھی آپ کا تقاضا ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں اور اپنی دعا میں اپنی ضروریات کا سوال کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو اور اس نماز کے طریقے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر جیسی مقدس رات حاصل فرمائے، اور جو ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالی ان کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔